بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پیش کر رہا ہوں جس کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں۔ معرف القرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس میں آپ کو اس کی تفصیل مل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے بارے میں خود فرماتا ہے کہ وَقَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اس آیت کو پڑھ کے مجھ سے دعا کرے، میری طرف رجوع کر لے، تو میں اس کو ضرور بضرور مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، قرض سے، چاہے جیسی پریشانی میں گھرا ہوا ہو، اللہ کہہ رہا ہے میں اس کو نکال لوں گا۔ بس شرط یہ ہے کہ وہ صدقے دل سے میری طرف رجوع کر لے، اس طریقے سے رجوع کر لے جیسے کہ کرنے کا حق ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت کو کوئی بندہ یا بندی پڑھ کے اللہ سے دعا کرے تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اس کی دعا قبول نہ ہو، ضرور قبول ہوگی۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، اور ہمیں جو ہے یقین ہونا چاہیے کہ اللہ اور اللہ کا نبی فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، تو ایک تو یقین اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ جب میں اس آیت کو پڑھوں گا یا پڑھوں گی تو مجھے ضرور بضرور اس سے فائدہ ہوگا۔ یہ سمجھ لیجئے کہ یقین کا مسئلہ ہے سارا، صدقے دل سے، سچے دل سے پڑھنی ہے اس آیت کو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر تو یہ فرمایا، مستدرک حاکم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اگر اس آیت کو پڑھ لے، یعنی 40 مرتبہ پڑھ لے، 40 مرتبہ اس آیت کو پڑھ لے، تو اللہ تبارک و تعالی اگر اس کو شفا عطا فرما دے تو وہ ایسا اٹھے گا بیماری سے جیسے کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو، یعنی کہ اس کے تمام گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا۔ اور اگر اس بیماری میں اس بندے کو یا بندی کو موت آ جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو شہادت کا درجہ عطا فرمائیں گے۔ یہ اس آیت کی فضیلت مختصر میں نے بتائی ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں، دیکھیے یہ تو میں نے حدیث اور قرآن پیش کیا ہے، اب علماء کا اقوال پیش کر رہا ہوں، علماء کے قول پیش کر رہا ہوں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایک مجلس یا پھر جو ہے مختلف مجلس میں 1 لاکھ، 1.25 لاکھ یا 1.5 لاکھ مرتبہ اس آیت کو پڑھ کے اللہ سے دعا کرے، اگر پورے ملک پہ بھی پریشانی آئی ہوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالی پورے ملک کی پریشانی کو دور کر دے گا۔ اللہ رب العزت پورے ملک کی پریشانی کو دور کر دے گا، یہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں۔ اور حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی قرض میں مبتلا ہو، کوئی بیماری میں مبتلا ہو، کوئی کسی اور پریشانی میں مبتلا ہو، کسی کی شادی نہ ہو رہی ہو، کسی سے گناہ نہ چھوٹ رہے ہو، کوئی شراب پینے والا ہو، کوئی زناکار ہو، یہ سب کے بارے میں حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عصر کی نماز کے بعد اس تسبیح کو، یعنی کہ اس آیت کو پڑھ کے ایک تسبیح 100 مرتبہ پڑھ کے اللہ سے دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالی اگر وہ قرض میں مبتلا ہے تو اللہ اس کو قرض سے نجات عطا فرما دے گا، اگر اس کی شادی نہیں ہو رہی تو شادی کے اسباب مہیا فرما دے گا، اگر وہ کسی گناہ میں ملوث ہے جیسے کہ زنا میں یا شراب میں یا غیبت میں یا چغلی میں یا جھوٹ میں، کسی میں بھی ملوث ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو ان سب سے جو ہے بچنے کی اور توبہ کی توفیق عطا فرما دے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اس کی، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہے، یاد رکھے۔ عدد جو ہے یعنی کہ کتنی مقدار میں پڑھنی ہے، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ایک روایت آتی ہے مستدرک حاکم کی کہ 40 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ 1.5 لاکھ والا، 1.25 لاکھ والا، 1 لاکھ والا، ایک تسبیح والا، یہ صرف علماء کا تجربہ ہے، یاد رکھے یہ علماء کے اقوال ہے۔ اس کو پڑھنے کے لیے علماء نے کچھ شرط لگائی ہے۔ نمبر 1، آپ جو ہے گناہوں سے بچے، گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ، دونوں طریقے کے گناہوں سے بچے۔ دوسرا، باوضو رہنے کی کوشش کرے۔ تیسرا، نمازیں آپ کی قضا نہیں ہونی چاہیے، جتنی نمازیں قضا ہو چکی ہے ان پہ استغفار کے ساتھ ساتھ آپ ان کی جو ہے قضا کرنا شروع کر دے، یعنی کہ ان کو پڑھنا شروع کر دے، اور ادا بھی ساتھ ساتھ پڑھتے رہے، تو نمازیں قضا نہیں ہونی چاہیے۔ کچھ تو یہ شرطیں ہیں۔ اور ایک شرط یہ ہے خواتین کے لیے بھی مرد کے لیے بھی کہ وہ گھروں کے اندر صاف صفائی رکھے، گھر کو پاک صاف رکھے، کتا، تصویر وغیرہ یہ ساری چیزیں گھروں میں نہ ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر گھر کے اندر کتا یا جاندار کی تصویر ہے تو نیکی کے فرشتے ہی نہیں آتے، جس کی بنیاد پہ گھر میں تباہی کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔
کیوں؟ اس لیے کہ کتا جو ہے نیکی کے فرشتے نہیں آتے اس کی وجہ سے اور جاندار کی تصویر کی وجہ سے۔ تو اگر ایسے ماحول میں آپ رہ رہے ہیں تو ماحول کو تبدیل کرنے کے لیے گھر تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ گھر کی سیٹنگ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ کتے کو نکال دیجئے اور کیا نام لے تصویر جو جاندار کی ہے وہ ہٹا دیجئے۔ تو یہ سب اگر آپ کر لیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یاد رکھیے اللہ پہ توکل کر کے، اللہ پہ یقین کر کے، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر بندہ اللہ پہ ایسا توکل کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، راوی حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پہ ایسا توکل کرے جیسا کہ کرنے کا حق ہے، تو ہر انسان کو اس طریقے سے روزی ملے جس طریقے سے پرندوں کو روزی ملتی ہے کہ وہ صبح خالی پیٹ اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں اور جب شام کو آتے ہیں تو وہ خالی پیٹ نہیں ہوتے بلکہ بھرے پیٹ ہوتے ہیں۔ اس آیت کو میں آپ حضرات کے سامنے اب پیش کر رہا ہوں، یہ شرائط سن لیجئے، پھر ویڈیو کو جو ہے پیچھے ہٹا کے سن لینا کیا کیا میں نے شرائط بتائے ہیں۔ وہ آیت ہے آیت کریمہ، جس کو ساری دنیا آیت کریمہ کے نام سے جانتی ہے۔ وہ آیت ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آیت ہے سورہ انبیاء کی آیت ہے، آیت نمبر 87 ہے۔ آپ کھول کے دیکھ لیجئے گا، قرآن کریم آپ کو مل جائے گی۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 87، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آیت پڑھ کے آپ کو دیکھو، اگر بیمار ہے تو 40 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اگر آپ 40 مرتبہ پڑھیں گے یا پڑھیں گی، اللہ اگر آپ کو شفا عطا فرما دیتا ہے تو آپ ایسے اٹھیں گے بیماری سے جیسے کہ آج ہی آپ کو آپ کی ماں نے جنا ہو، پیدا کیا ہو، جیسے بے گناہ ہوتا ہے بچہ، بالکل گناہوں سے پاک صاف۔ اور اگر اللہ کو منظور ہے کہ بھئی موت آ گئی، موت تو دیکھو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو اگر اس حالت میں موت آ جاتی ہے اور آپ نے صرف 40 مرتبہ یہ پڑھ رکھی ہے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو شہیدوں میں اٹھائے گا، شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ آپ پہ کوئی پریشانی ہے، شادی نہیں ہو رہی ہے، قرض میں مبتلا ہے، تو اس کے لیے آپ 100 مرتبہ پڑھیں، اور کچھ زیادہ ہی مسائل اور مصائب میں الجھے ہوئے ہیں تو اجتماعی طور پہ جو ہے آپ جو ہے اس کو 1.25 لاکھ یا 1.5 لاکھ مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ علماء کا قول ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی 40 سے زیادہ نہیں بتایا کہ 40 سے زیادہ پڑھیں گے تو جب یہ مسئلہ حل ہوگا یا کم پڑھیں گے جب، بس ایک روایت مستدرک حاکم کی ملتی ہے 40 مرتبہ کی، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرما دیا کہ جو بھی اس آیت کریمہ کو پڑھ کے اللہ سے دعا کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو ضرور بضرور قبول فرمائیں گے۔ آیت کریمہ کا ورد رکھے، یاد رکھے اگر کوئی عورت پڑھتے ہوئے، یعنی کہ اگر کسی نے 40 دن 41 دن کا وظیفہ کرنا ہے تو عورت کو کیا ہوتا ہے کہ ایام آ جاتے ہیں بیچ میں، تو چونکہ دعا کے طور پہ پڑھنا جائز ہے تو حالت ایام میں بھی پڑھ سکتی ہے۔ تلاوت کی نیت سے پڑھنا منع ہے حالت ایام میں، یعنی کہ ناپاکی کی حالت میں تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے، دعا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی خاتون جو ہے، کوئی عورت حالت ایام میں ہے تو وہ دعا کی نیت سے بھی پڑھ سکتی ہے، چاہے وہ 40 مرتبہ پڑھ لے چاہے 100 مرتبہ پڑھ لے، حالت ایام میں بھی دعا کی نیت سے پڑھ سکتی ہے۔ اس کی کوئی قید نہیں ہے کہ کتنی مرتبہ پڑھنی ہے، یہ 40 کے عدد کے علاوہ اور روایت نہیں ملتی۔ تو امید ہے کہ آپ یہ تمام طریقے آپ سمجھ گئی ہوگے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔